خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر کامران صادق ہے اور میں نہایت شکر گزار ہوں خدا باپ کا کہ آج پھر خداوند نے یہ فضل کیا اور یہ موقع بخشا کہ آپ سب کے درمیان کلام کی خدمت کو کر سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا اور گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کا اور گریس نیٹ ورک پلیٹ فارم کا شکر گزار ہوں جن کے وسیلہ سے یہ کلام میں آپ تک لے کر آ رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جیسے یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے فیصلے کرتے ہیں کہ اب میں نے نئے سال میں یہ کام کرنا ہے، نئے سال میں نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اب میں نے پرانی عادات جو ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، اب میں نے نئے سال میں کچھ الگ کرنا ہے۔ لیکن ایک بڑی ضروری بات ہے جو مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر فیصلے کرنے چاہیے، وہ کس طرح کے ہونے چاہیے اور کس طرح مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے جو یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے حمد کرنا، عبادت کرنا۔ بے شک کلام کی یہ سچائی ہے اور صداقت ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو جب دھیان سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم چھوٹے تھے، اسکول گئے، بڑے ہوئے، اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے کام کیا، جاب کی، نہ پڑھ سکے تو جاب کر لی، جاب کرنے کے بعد ہم نے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ان کی شادیاں کی، بوڑھے ہو گئے، اب مر گئے، اب اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ نہیں، ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خرید کر لاتے ہو، آپ نے واچ خریدی ہو، آپ نے کوٹ خریدا ہو یا کچھ بھی خریدا ہو، تو آپ بغیر مقصد کے نہیں خریدتے۔ اور اسی طرح اگر خدا نے آپ کو بنایا ہے تو خدا کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اور آپ مقصد کے ساتھ بنائے گئے ہو، آپ پلان کے ساتھ بنائے گئے ہو، خدا کے منصوبے کے ساتھ بنائے گئے ہو۔ آئیں ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، جو خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا مقصد رکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تلاوت کو سنیں گے۔ تو آج کی جو ہماری خوبصورت تلاوت ہے وہ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا اور ہم سب دھیان سے سنیں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ پھر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور کچھ نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند، اس سال تو اسے اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک مرتبہ اپنے سروں کو جھکا کے آنکھوں کو بند کر کے ایک مختصر سی دعا کریں گے۔ اے باپ، اس خوبصورت کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں
اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں، اے باپ یہ کلام ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، جتنے سننے والے ہیں خدا تیرا پاک روح ان کی مدد کرے اور انہیں سمجھ دے، تیری شکر گزاری کرتے یسوع مسیح کے قادر و قدوس نام سے، آمین۔ تو جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ حوالہ ہمیں ایک نصیحت، ایک سبق دیتا ہے، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پھل لانا۔ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہوگا تو ہم کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اب کلہاڑا جو ہے وہ جڑ پر رکھا ہوا ہے۔ اناجیل کے اندر یہ بیان ہے کہ کلہاڑا جڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو پھلدار بنانا ہے، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے پھل لانا اور خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ ایک حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے اور پڑھیں گے، زبور 96 ہے، زبور 96، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، سب دھیان سے سنیے گا۔ لکھا ہوا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک ہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، آمین۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے خداوند کا جلال ظاہر کرنا، اور لکھا ہوا ہے روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ ہمیں جو خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، وہ روز بروز کی بات ہے، ہر روز کی بات ہے۔ اور پھر قوموں میں، یہاں پر قوموں کی بات ہے، اور یہاں پر ایک بڑی ضروری بات کلیسیا پاکستان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہم تو اپنی قوم میں بہتر طور پر اس کا جلال ظاہر نہیں کر پاتے، اور ہمیں تو کہا گیا ہے کہ قوموں میں، دیگر قوموں میں، دوسری قوموں میں بھی، وہاں پر بھی جلال ظاہر کرنا ہے۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، اگر ہم اپنی لائف کا ایک فوکس بنا لیں، اپنی لائف کو کا ایک گول سیٹ بنائیں، اور اپنے ٹارگٹ میں ایک چیز سیٹ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا، اور کس طرح سے ہم جلال ظاہر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں، توبہ کریں، اور جتنی غلط راہوں پر ہم چل رہے ہیں ان کو چھوڑیں اور سیدھے راستے پر آئیں، اور اچھی زندگی گزاریں، اور خداوند میں زندگی گزاریں، سنڈے چرچ جائیں، فیملی میں اچھا رویہ ہو، سب چیزوں میں ہم اچھے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے خداوند کا جلال ظاہر کرتے رہیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اس کے عجائب کا بیان کرو۔ اور جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، قوموں میں اس کا جلال، یعنی کہ جو اس نے معجزات کیے، جو اس کی قدرت ہے، جو اس نے مردوں کو زندہ کیا، جو اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، یہ قوموں میں بیان کرنا ہے۔ اور عجائب، یعنی کہ وہ عجائب جو خدا نے پرسنل آپ کی زندگی میں معجزے کیے۔ ایک دن ایسا تھا جب آپ موت کے منہ میں جانے لگے تھے، تب خدا نے آپ کو بچایا۔ ایک دن ایسا تھا جب آپ غریبی کے نیچے دبے ہوئے تھے، تب خدا نے آپ کو وہاں سے نکالا، آپ کو قرض سے نکالا، آپ کو بیماریوں سے نکالا، آپ کو مشکلوں سے نکالا، آپ کو مصیبتوں سے نکالا۔ جب آپ ان باتوں کا ذکر کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ اپنا۔ میں نے کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو مسیحی لوگ ہیں، اور وہ پتہ کرتے کہ ہم وہ 2015 میں نے یہ کام کیا تھا، 2005 میں نے 4 لوگوں کو مارا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں باہر ملک چلا گیا، میں نے اتنے کا۔ ہر جگہ پر بیٹھ کر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ
تو اگر کسی جگہ پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں افسوس کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تب ایسا تھا، تب میں ایسا تھا، جبکہ بائبل کہتی ہے، اگر ملاکی نبی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب دو شخص زمین پر بیٹھ کر یعنی کہ خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں، تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم جہاں کہیں بیٹھے ہوں اور جہاں کہیں جو کچھ مرضی کر رہے ہوں، اگر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، باہر چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، یا کسی بھی ملک میں، شہر میں چلے جائیں، یا کسی کے یہاں مہمان چلے جائیں، تو وہاں پر بھی ہماری زندگی کا پرپس، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں ٹھہرے رہنا ہے جب تک یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا ہے، خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور میں ایک اور ضروری حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا، سب دھیان سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ بات یسوع مسیح کی ہے۔ یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ یسوع مسیح نے زمین پر باپ کا یعنی یہوہ خدا کا جلال ظاہر کیا۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے پرپس کو، مقصد کو، ویژن کو، مشن کو پورا کیا، خدا باپ کے جلال کو ظاہر کیا۔ اور ہماری زندگی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ارے خاکی انسان کی کیا ضرورت کہ خدا کو کچھ دے جو ہے ہی خاکی، جو مخلوق ہے، اور خالق کو کہہ رہا ہے تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ ہم اس کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں، ہمارے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اسے جلال نہیں دے سکتے، نہ دے سکتے ہیں، نہ دیں گے، اور نہ ہمیں یہ جملہ بولنا چاہیے کہ ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں جلال دیتا ہے۔ یہ درست بات ہے اور کلام کے مطابق ہے۔ اس کے بہت سارے حوالہ جات ہیں، اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو دھیان سے سنیے گا، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اب یسوع مسیح یہاں پر مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ اب خدا کا جلال اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پھل لائیں۔ کیا 30 گنا پھل؟ نو، 60 گنا نہیں، ہماری زندگی سے 100 گنا پھل حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ آج ایگزام دیتا ہے تو 30 نمبر سے پاس ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، 60 بھی کم ہے، اور اگر وہ 100 میں سے 100 نمبروں کے ساتھ پاس ہو تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ تو ایمانداروں، خدا کے پیارے لوگوں، خدا کے پیارے بیٹے بیٹیوں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں ہیں اور ایسے اوصاف ہیں آپ کے اندر کہ آپ ان پر اگر کام کرنا شروع کریں تو آپ 100 گنا پھل لا سکتے ہیں۔ اور اس نئے سال کے شروع ہوئی میں ایک بڑی زبردست بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سال کے اندر کچھ ٹارگٹ کریں، اور اگر آپ اس سال کو کامیاب گزارنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کا یہ جو سال گزرا ہے اور اس سے پہلے جتنے سال گزرے ہیں ان کے لیے خوب شکر گزاری کرو۔ کیوں کرو؟ کہ آپ تندرست ہو، کیوں کرو؟ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، محفوظ ہے، اور سب طرح کی برکتیں، نعمتیں خدا نے آپ کے اوپر جاری کر رکھی ہیں اور آپ کو حاصل ہیں، ان کے لیے شکر کرو، اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔
خدا زیادہ خوش اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو یاد کروائیں، حالانکہ اس کو یاد ہے، اسے سب پتہ ہے، لیکن آپ کے منہ سے وہ سننا چاہتا ہے کہ خدا میں تیری رحمت کو بھولا نہیں، میں تیری شفقت کو بھولا نہیں، میں تیری برکتوں کو بھولا نہیں، میں اس بات کو بھی نہیں بھولا کہ بہت سارے لوگ آج بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری برکتیں نہیں ہیں، لیکن وہ میرے پاس ہیں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو گزرے سالوں کے لیے آپ نے شکر کرنا ہے۔ یہاں پر ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا وقت، تو ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. ویلکم بیک۔ تو ہم بات کر رہے تھے، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گزرے سالوں کے لیے شکر کرنا، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، خدا کی برکتوں کو یاد کرنا، اور اپنے منہ سے بولنا، اس کی حضوری میں جا کر، اس کے قدموں میں بیٹھ کر، آنسوؤں کے ساتھ رو کے کہ خدا میں بھولا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں، نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایماندار گزرے سالوں کے لیے شکر کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے آنے والے سال کو سیٹ کرے۔ کس طرح سے سیٹ کرے گا؟ ٹارگٹ کرے گا کہ میں نے اس سال کے اندر، نئے سال کے اندر، اور اس کے بعد جو اور بھی میری زندگی میں آنے والے سال ہوں گے یا اور نئے سال آئیں گے، اس میں میں نے کچھ قوانین بنانے ہیں، کچھ اصول بنانے ہیں، ان پر میں نے زندگی گزارنی ہے، ان پر میں نے چلنا ہے۔ میرے گھر کے اندر میرا یہ اصول ہوگا، میری فیملی کے اندر میرا یہ اصول ہوگا، میرے چرچ جانے کی روٹین یہ ہوگی، اور میں چھٹی نہیں کروں گا چرچ کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ میں نے پاسبان کی خدمت کرتے ہوئے اور مسیحی زندگی گزارتے ہوئے اپنے مسیحی بہن بھائیوں میں ایک کمی دیکھی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور کئی دفعہ تو ہم بہت زیادہ ہی ٹائم دے دیتے ہیں، اور جسے ہم ٹائم کہتے ہیں وہ سیر و تفریح ہے۔ میں کسی اور ٹائم کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کہ ان کو طریقے بتائے جائیں، ان کے ساتھ کلام کی گفتگو کی جائے، انہیں بتایا جائے، بیٹا جب میں چھوٹا تھا تو ایسا تھا، اور پھر میری زندگی میں کیسے کام ہوا۔ مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جب یہ میں خدا کے کلام میں سے پڑھتا ہوں، پطرس رسول اعمال 3 باب میں ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے متی کی انجیل میں بھی بیان ہے، تمام اناجیل کے اندر بیان ہے کہ پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح سے ملا اس کشتی پر، جس جگہ پر وہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، اور اس کا شاگرد بنا، رسول بنا، اور کامیاب خدمت کی۔ اور وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مجھ سے ملاقات ایسے ہوئی۔ جب پالوس رسول سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ میری ملاقات اس طرح ہوئی، اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے جب میری ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی تھی، یہ 2013 کی بات ہے، اور میں چرچ جاتا تھا تو کافی جو ہے میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور 9 بجے چرچ ختم ہوتا تھا۔ میں اکثر و بیشتر 8:45 بجے چرچ پہنچتا تھا، اور اس لیے جاتا تھا چرچ لیٹ کہ میرے جو ڈیڈی تھے وہ بڑا غصہ کرتے تھے مجھ پر، وہ خدمت میں تھے، اور مجھے ہر سنڈے جس سنڈے نہیں جاتا تھا تو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا، ڈانٹ پڑتی تھی۔ تو ایک دن میں تھوڑا جلدی گیا، خدا کی پلاننگ تھی، میں 8:30 بجے چلا گیا، اور خدا نے اسی دن میری زندگی میں کام کیا۔ میں تھوڑا آگے بیٹھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 20 منٹ کا خدا کے خادم نے وہ کلام سنایا تھا، اور 20 منٹ کے کلام نے میری پوری زندگی چینج کر دی تھی۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں؟ کیا آپ نئے سال میں کچھ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ گول سیٹ بنانا چاہتے ہیں، کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے؟ بہت سارے مسیحی بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، غریبی بھی ہے، قرضہ بھی ہے، قرض بھی ہے۔ تو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ اس سال کے اندر میں نے اتنا کچھ اچیو کرنا ہے۔ اور امثال کی کتاب 29 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں۔
کہ رویا کا ہونا، ایک ٹارگٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اتنے وقت میں کرنا ہے۔ آپ کو اس نئے سال میں اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک سبق، ایک خوبصورت بات اپنے زندگی میں رکھ لیں، اپنے پلے باندھ لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ اگر مجھے گناہ کا موقع بھی ملے تو میں نے گناہ نہیں کرنا۔ یوسف کو گناہ کا موقع ملا تھا لیکن اس نے گناہ نہ کیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو گناہ کا موقع ملتا ہے وہ نہیں کرتے، اور وہ بعد میں اپنی کامیاب زندگی بھی بسر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ جائیں وہاں پر خدا کا ذکر کریں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے جی آپ بولتے بہت اچھا ہیں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ اچھے گیت گاتے ہو، تو وہاں پر آپ کو پتہ کیا ذکر کرنا چاہیے؟ یہ تو خداوند کا فضل ہے، خداوند نے دی ہوئی ہے، میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ کئی لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واو زبردست، آپ نے تو بہت اچھا گھر بنایا ہوا، تو ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے بنایا۔ جبکہ خدا وہاں پر یہ کہتا ہے کہ تیری ساری رہنمائی میں نے کی، تیرے قدموں کو ٹھہرایا میں نے، تیری مدد میں نے کی، تجھے اچھی صحت میں نے دی، طاقت میں نے دی، قوت میں نے دی، سب کچھ میں نے دیا، جاب بھی میں نے دی، اور تو کہتا ہے میں نے بنایا، میں نے کیا۔ نو، ہمیں وہاں پر پتہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ خدا نے دیا ہے، خدا نے کیا ہے۔ یہ ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا، اور ہم تو اپنا ہی جلال ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ جس دن ہم بیمار ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہی لو ہو جائیں، جسم میں تھکن ہو، درد ہو، تو کیا ہم جاب پہ جا پاتے ہیں؟ نہیں جا پاتے۔ تو اگر ہم ہر روز جاب پر جاتے ہیں تو ہمیں تندرست کس نے رکھا ہوا ہے؟ طاقت کون دیتا ہے؟ خدا۔ تو اس کا ذکر ہونا چاہیے ہر جگہ پر۔ اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں کیا کرے۔ استثناء کی کتاب 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے ذہن نشین کرنا اور کلام سکھانا ان کو۔ یہاں پر ایک اور ضروری بات ہے کہ کلام تو ہم خود نہیں سنتے، خود نہیں سیکھتے، تو دوسروں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں۔ اور اس کے ساتھ بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے یہ اس سال کے اندر اب ایسی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو چرچز بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے، یہ جو پاسٹرز مقرر ہیں آپ کے لیے، خدا نے سارے انتظامات آپ کے لیے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم پھر بھی چرچ نہیں جاتے۔ ہم خود جب چرچ نہیں جاتے تو ہمارے بچے کیسے چرچ جائیں گے؟ اور ہم کس طرح سے اپنی مسیحی کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اس نئے سال کے اندر آپ کی زندگی میں نئی چیزیں خدا آپ کو دے۔ ہر طرح کی شرمندگی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی مصیبت، اور ہر طرح کی وہ باتیں جو آپ کو آدھ باتی پریشان کرتی ہیں، آپ کی لائف سے یسوع مسیح کے قادر نام سے کینسل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، انہیں فیل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، زائل کرتے ہیں۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا اس نئے سال کے شروع میں آپ کے زندگی سے پھل دیکھنا چاہتا ہے، اور تھوڑا پھل نہیں، بہت سا پھل۔ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہوگا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے ہم کاٹ ڈالے جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی پھلدار بنانی ہے۔ بالفرض ہے آپ اگر کوئی درخت لگاتے ہیں، ایپل کا ہو، چیکو کا ہو، یا اورنج کا ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی درخت ہو، تو اس پر اگر پھل نہ لگے تو کیا وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح جب ہمیں دیکھتا ہے ہماری زندگی میں پھل نہ ہو تو ہم بھی اسے پسند نہیں ہیں، اسے پھلدار لوگ پسند ہیں۔ ہماری زندگی میں پھل ہو، آمین، ہاللویہ۔ تو ہماری زندگی میں پھل ہونا چاہیے، اور پھل اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب درخت میں بہت زیادہ پھل لگ جاتا ہے
تو وہ درخت جو ہوتا ہے وہ اکثر اوقات نیچے کی طرف جھک جاتا ہے، یعنی تھلے نو لٹکیا ہوندا ہے۔ تو یہ پھلدار زندگی ہے۔ جب آپ کی زندگی بہت زیادہ پھلدار ہوگی تو خدا آپ سے خوش ہوگا، آپ کے گھرانے میں خوشی ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آخری 3 باتیں ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ خدا نے آپ کو بہت بڑی نعمتیں، برکتیں دی ہوئی ہیں۔ ایک کہ آپ تندرست ہو، دوسرا آپ کے پاس حکمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، جن کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پلوں کے نیچے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اور آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں۔ اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، خدا سے مشورہ کریں، خدا سے بات کریں کہ خدا میں کامیاب زندگی کس طرح گزار سکتا ہوں۔ خدا کے پاس بیٹھیں، اس کی حضوری میں، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے پوچھیں، اس سے سیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کامیاب زندگی آپ کس طرح گزار سکتے ہیں۔ آؤ آخر میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے مسیحی بہن بھائی اس کلام کو سن رہے ہیں، اور آخر میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے باپ، تیرے بیٹے بیٹیوں نے اس کلام کو سنا ہے، اور یہ کلام ان کی زندگی میں جڑ پکڑے، 100 گنا پھل لائے۔ ان کی زندگی سے ہر طرح کے ابلیسی منصوبے کینسل ہو جائیں، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی مشکلیں، ہر طرح کی غریبی ان کی زندگی سے ختم ہو جائے، اور نیا سال ان کی زندگی میں نئی خوشیاں لے کر آئے، نیا سال ان کی زندگی میں نئی برکتیں لے کر آئے۔ اے خداوند، انہیں کسی اچھی چیز کی کبھی کمی نہ ہو، اور یہ سدا تیرے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے رہے، تیرے کلام کے مطابق چلتے رہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اس پر کام کرنے والے ہوں۔ قادر مطلق خدا باپ، میں تمام مسیحیوں کے لیے جو دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور نئے سال میں خدا انہیں اچھی اور نئی چیزیں مہیا ہوں۔ اسی طرح قادر مطلق خدا باپ، میں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے خداوند دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں۔ خداوند، تو نے گریس نیٹ ورک کو بڑھایا ہے، انہیں اور بڑھا، اور خداوند جیسے گریس نیٹ ورک انجیل پھیلانے کا اے خداوند تیرا ایک مقصد اور وسیلہ ہے، تو خدا تیری اور برکت مانگ لیتا ہوں، اور ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور سننے والے تمام مسیحیوں کے لیے جتنوں نے کلام سنا، ان کی زندگی میں خداوند یہ جڑ پکڑے، 100 گنا پھل لائے، ہر طرح کی شرمندگی، مشکلیں، مصیبتیں، ابلیسی منصوبے کینسل ہوں۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یسوع مسیح کے قادر و قدوس نام سے، آمین۔